8 محرم سن 61 ہجری تک کربلا میں واقعات انتہائی تیز رفتاری سے کروٹ بدلتے ہوئے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی کا حصول 2 محرم سے ہی مشکل تھا، لیکن 7 محرم سے ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے حجار ابن ابھر اپنے 2000 سواروں کے ہمراہ اور شیس ابن ربیع 4000 سپاہیوں کے ہمراہ دریائے فرات کے کنارے پر خیمہ زن تھا۔ 7 محرم سے عمرو بن حجاج زبیدی کو 500 سواروں کے ساتھ خاص طور پر فرات کے کنارے اس حکم کے ساتھ تعینات کر دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک ایک قطرہ پانی نہ پہنچنے پائے۔ چنانچہ 8 محرم بندش آب کا دوسرا دن تھا اور امام کے ساتھیوں کو شدید پیاس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس ابن علی کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس ناقابل برداشت تھی، چنانچہ عباس علمدار اپنے ہمراہ 20 سوار اور 30 پیادوں کو لے کر نکلے۔ ان کے ہمراہ 20 مشکیں تھیں۔ آپ رات کے وقت دریا پر پہنچے۔ عمرو بن حجاج نے پوچھا کون پانی لیتا ہے؟ حضرت عباس کے ساتھیوں میں سے ہلال ابن نافع بجلی نے اپنا نام بتایا۔ عمرو ہلال سے واقف تھا، اس نے آواز دے کر کہا ہاں ہلال پانی پی لو۔ ہلال ابن نافع نے جواب دیا عمرو تجھ پر تف ہو، میں کس طرح پانی پی سکتا ہوں جبکہ حسین ابن علی اور ان کے فرزند پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اپنے ہمراہیوں کو اشارہ کیا کہ پانی بھرنا شروع کریں۔ عمرو نے جب دیکھا کہ دریا سے پانی لیا جا رہا ہے تو اس نے اپنے لشکر کو حملے کی ہدایت کی۔ حضرت عباس اور ان کے ہمراہی 20 سواروں نے حملہ آوروں کو تلوار کی دھار پر رکھ لیا اور پیادے پانی بھرتے رہے۔ کچھ دیر بعد جانثاروں کا یہ گروہ اپنے مقصد میں کامیابی کے بعد اس شان سے واپس ہوا کہ ان میں سے ایک آدمی بھی شہید نہ ہوا تھا، لیکن دشمن کے کئی سپاہی مارے جا چکے تھے۔ شجاعت کے اس شاندار مظاہرے کے ساتھ ساتھ وفاداری کا یہ عالم تھا کہ دریا سے واپس آنے والی جماعت میں کسی نے بھی امام حسین کی پیاس کے پیش نظر اپنے خشک ہونٹ پانی سے تر نہیں کیے۔ اس واقعے کو بعض تاریخوں نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ پہلے امام کے ساتھی بریر حمدانی 20 پیادوں کے ہمراہ دریا پر گئے تھے۔ اس جماعت کو عمرو بن حجاج کے سپاہیوں نے نرغے میں لے لیا تو حضرت عباس ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور ایک ہی حملے میں اپنی ننھی سی فوج کے ایک سپاہی کو بحفاظت خیموں تک واپس لے آئے۔ 8 محرم کی شب کا ایک اور واقعہ واقعات کے نشو و نما میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری کی زبانی عمر ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج کی شب دونوں لشکروں کے درمیان مجھ سے ملاقات کرنا۔ آپ کے اس پیغام پر عمر اپنے ہمراہ 120 افراد کو لے کر اپنے لشکر سے نکلا۔ امام بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ خیموں سے باہر آئے۔ جب دونوں گروہ قریب پہنچے تو امام نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے روک دیا اور تنہا آگے بڑھے۔ عمر ابن سعد نے بھی ایسا ہی کیا۔ یزیدی لشکر کے سالار اور امام حسین علیہ السلام میں رات گئے تک گفتگو ہوتی رہی۔ اس گفتگو میں امام نے کیا کہا اس کا جواب تاریخ میں محفوظ نہیں ہے، لیکن ملاقات کے فوراً بعد عمر ابن سعد نے جو خط کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے یزید کے نمائندوں کو جنگ سے باز رکھنے کی تمام کوشش کر لی۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا تھا کہ الحمدللہ فتنے کی آگ بجھ گئی اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھرنے سے بچ گیا اور امت مسلمہ کا معاملہ اصلاح پذیر ہو گیا۔ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ وہ جہاں سے آئے ہیں انہیں وہیں واپس جانے دیا جائے، اور اگر یہ صورت منظور نہ ہو تو پھر سرزمین عرب میں، اور یہ بھی نہیں تو حسین عرب کی زمین ہی چھوڑ دیں گے اور دور دراز سرحدوں پر چلے جائیں گے۔ میرے نزدیک اب جھگڑے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی اور اب اس معاملے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ تیز رفتار قاصد نے عمر ابن سعد کا یہ خط جو تمام تر امام حسین کی امن پسندی کا مظہر تھا ابن زیاد تک پہنچایا، لیکن اس خط کا رد عمل یہ تھا کہ امام کے خلوص کو ان کی کمزوری سمجھا گیا اور باطل یہ سمجھنے لگا کہ شاید وہ حق کی گردن جھکانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.